بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایورسٹ آن لائن کوچنگ سینٹر میں تمام اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید۔ آج فرسٹ ایئر کی اردو کی کلاس کا لیکچر نمبر 5 ہے اور آج کی کلاس کا جو ٹاپک ہے وہ حمد اور نعت ہے۔ تو شاعری حصہ ہے، شاعری جو ہے ہم نے اس کی ابتدا کی ہے، اس کی ابتدا حمد اور نعت سے ہوتی ہے۔ تو دیکھیے حمد جو ہے آپ کے سلیبس میں شامل کی گئی ہے، اس کے جو شاعر ہیں وہ ہیں نذیر اکبر آبادی صاحب۔ یہ پیج نمبر 110 پر آپ کو ملے گی۔ اگر آپ کے پاس ٹیکسٹ بک ہے تو کھول لیجئے، مشکل الفاظ کی میننگ جو ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا، اس کے بعد ہم نعت کو دیکھیں گے۔ دیکھیے پہلا شعر ہے، الہی تو فیاض ہے اور کریم۔ فیاض کا مطلب سخی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پر حمد بیان کی جا رہی ہے کہ تو بہت زیادہ نوازنے والا ہے، دینے والا ہے، بہت سخی ہے، کریم ہے، کرم کرنے والا ہے۔ الہی تو غفار ہے اور رحیم۔ غفار بخشنے والا، مغفرت کرنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش جو ہے وہ اس قدر ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ بے شمار مغفرت کرنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کی ذرا سی مثال کہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے سے جتنا پیار کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ جو ہے اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ تو جب ایک ماں اپنے بچے کی اس کی خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کس قدر معاف فرمانے والا ہوگا۔ مقدس، معلا، منزہ، عظیم۔ مقدس مینس پاک ہے، اے مولا تیری جو ذات ہے وہ پاک ہے۔ معلا اعلیٰ سے بنا ہے، تیری ذات بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی بلند ہے تیری ذات۔ منزہ، بے عیب، تیری ذات میں کوئی عیب نہیں، کوئی عیب نکالنے کی گنجائش ہی نہیں بچتی، اتنی زبردست اور اعلیٰ ذات والی ہے۔ عظیم، بہت ہی عظیم تیری ذات ہے، نہ تیرا شریک اور نہ تیرا سہیم۔ تو کوئی نہ تیری ذات میں تیرا شریک ہے، نہ صفات میں تیرا شریک ہے، اور نہ ہی عبادات میں تیرا شریک ہے۔ تو واحد اور تنہا اور اکیلی ذات ہے، اور نہ تیرا سہیم اور نہ ہی کوئی تیرے برابر ہے۔ تو عقیدہ توحید بیان کیا جا رہا ہے اس شعر میں۔ تیری ذات والا ہے یکتا قدیم، صرف تیری ہی وہ ذات ہے جو اکیلی ہے، یکتا ہے اور قدیم ہے۔ قدیم کا مطلب پرانا نہیں، یہاں قدیم کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی وہ ذات ایک ایسی تنہا ذات ہے جو ہمیشہ سے موجود ہے۔ تیرے حسن قدرت نے یا کردگار، یا کردگار مطلب یا اللہ، اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے۔ تیرے حسن قدرت نے یا کردگار کیے ہیں جہاں میں وہ نقش و نگار۔ سبحان اللہ، کیا زبردست شعر بیان کیا جا رہا ہے کہ تیرے حسن قدرت نے یا الہی جہاں میں کیے ہیں وہ نقش و نگار۔ یہ دنیا کیسی زبردست دنیا ہے، کیا زبردست نقش و نگار اس میں کیے گئے ہیں کہ پہنچتی نہیں عقل انہیں ذرہ وار۔ ذرہ وار مطلب ذرہ برابر بھی، یعنی عقل انسان کی دنگ رہ جاتی ہے اور وہاں تک رسائی ہی نہیں عقل کی۔ تحیر میں ہے دیکھ کر بار بار، تحیر مطلب حیرت میں مبتلا ہیں، حیرت زدہ ہیں، دیکھ کر بار بار ہیں جتنے جہاں میں ذہین و فہیم۔ تو دنیا میں جتنے بڑے بڑے زبردست ذہن اور فراست اور فہم رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس تک پہنچ سکتے ہی نہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اگلا شعر، زمیں پر سماوات گرداں کیے۔ سماوات یعنی زمین کے اوپر آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ٹھہرا دیا ہے۔ نجوم ان میں کیا کیا درخشاں کیے۔ درخشاں مطلب روشن، مطلب کیسے کیسے ستارے، نجم ستارے کو کہتے ہیں، کیسے کیسے ستارے آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے، روشن کر دیے۔ نباتات بے حد نمایاں کیے۔ نباتات یعنی درخت، پھول، پھل، پودے بے حد نمایاں کیے۔ آیا بحر سے در و مرجاں کیے۔ آیا مطلب ظاہر کرنا، بحر کا مطلب ہوتا ہے سمندر، سمندر سے ظاہر کیے کیا، در و مرجاں۔ در اور مرجاں جو ہیں یہ قیمتی
موتیوں کی ایک قسم ہوتی ہے، در و مرجان۔ تو آپ دیکھیے کہ سمندر کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہیرے جواہرات اور موتیوں کو ظاہر کیا، تو کیسی زبردست قدرت رکھنے والی یہ ذات ہے۔ حجر سے جواہر بھی اور زر و سیم، اچھا پتھر سے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے موتی نکالے ہیں، حجر سے جواہر بھی اور زر و سیم، اور سونا چاندی بھی نکال دیا اللہ تعالیٰ نے پتھر ہی سے، یعنی پتھر ہے، پتھر ہی کے پہاڑوں ہی کے اندر ہی سے اللہ تعالیٰ نے ہیرے جواہرات موتی بھی نکال دیے اور اس کے ساتھ سونا اور چاندی بھی نکال دیا۔ تو ایسی زبردست قدرت رکھنے والی ذات ہے جس کے ہم پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں۔ شگفتہ کیے گل بفضل بہار، یعنی بہار کا کیسا موسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے زبردست، کہ اس میں کس طرح کے بے شمار پھول جو ہیں وہ کھلتے ہیں۔ انادل بھی اور کمری و کبک و سار، تو کس طرح بہار کا جب موسم آتا ہے تو اس میں یہ پھول بھی کھلتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ جو پرندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں کہ کیسے ہیں کہ اتنے زبردست پرندے ہیں کہ جب وہ بولتے ہیں، جب وہ گنگناتے ہیں تو کس طرح ان کی آواز دل کو لبھاتی ہے۔ بلبل ہے، فاختہ ہے، چکور ہے، مینا ہے۔ بر و برگ و نخل و شجر و خاکسار، بر کہتے ہیں پھلوں کو، برگ کہتے ہیں پتوں کو، نخل کہتے ہیں پودوں کو، شجر کہتے ہیں درختوں کو، شاخسار کہتے ہیں گھاس پھوس اور یہ شاخیں۔ تو یہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں۔ تراوت سے خوشبو سے ہنگامے کار، کہ ان کی جو خوشبو ہے، ان کی نمی ہے، تازگی ہے، خوشبو ہے، ہر دم جو ہے وہ دل کو لباتی ہے۔ رواں کی صبا ہر طرف اور نسیم، صبح صبح کی جو ہوا ہوتی ہے بھینی بھینی، ٹھنڈی ٹھنڈی، پیاری پیاری، تو وہ نسیم کہلاتی ہے۔ تو وہ ایسی خوشبودار ہوا ہوتی ہے کہ جس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے، کہ صبح صبح جب انسان نکلتا ہے فجر کے بعد باہر، تو صبح کی جو وہ ٹھنڈی ٹھنڈی بھینی بھینی ہوا ہوتی ہے اس کا کوئی نیم البدل ہی نہیں ہے، وہ سارا دن اور سارے سال میں ہمیں کبھی اور نصیب نہیں ہو سکتی۔ عطا کی انہیں دولت معرفت، اب مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ انہیں معرفت کی دولت عطا کی اللہ تعالیٰ نے، اپنی پہچان نصیب کی۔ عبادت اطاعت نکو منزلت، یعنی عبادت کی توفیق بخشی، اطاعت کی توفیق بخشی، نکو منزلت یعنی عزت وقار نیک نامی انہیں عطا کی۔ اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا؟ حیا، حسن، الفت، ادب، مصلحت، تمیز سخن، خلق خوش، مکرمت۔ تمیز سخن انداز گفتگو کو کہتے ہیں، خلق خوش اخلاقی کو کہتے ہیں۔ کیسے مسلمان اس دنیا میں ایسے بھی گزرے ہیں کہ ان کی اخلاق سے جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ان کا انداز گفتگو اور ان کی بزرگی جسے دیکھ کے جو ہے وہ لوگ اشش کر اٹھتے ہیں۔ فراوا دیے اور نازو نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی، اتنے اکرام کیے، پھر ان میں اور اضافہ کیا، ان کو فراوا کیا۔ تیرا شکر احسا ہو کس سے ادا، ہمیں مہر سے تو نے پیدا کیا، ہمیں محبت کے ساتھ تو نے پیدا کیا، تو تیرا شکر ایسا کسی سے ادا ہو سکتا ہی نہیں۔ کیے اور الطاف بے انتہا، اس پر اور بھی اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور عنایتیں اور اکرامات۔ نذیر اس سوا کیا کہے سر جھکا، شاعر کہتے ہیں کہ نذیر جو ہے وہ اس کے علاوہ اپنے سر کو جھکا کے اور کیا کہہ سکتا ہے کہ یہ سب تیرے اکرام ہیں یا کریم، کہ یہ سب کچھ تیرے اکرام ہیں، تیری کرم نوازیاں ہیں، تیری مہربانیاں ہیں، تیری عنایتیں ہیں، جو تو نے بغیر کچھ کیے ہمیں عنایت کی۔ تو نے ہمیں انسان بنایا، تو نے ہمیں ہمارے جسم، ہمارے اعضاء صحیح سلامت دیے، تو نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے سرفراز فرمایا، تو نے دنیا کی ہزاروں کروڑوں لامحدود نعمتوں سے ہمیں سرفراز کیا۔ یہ تمام تیرے انعامات ہیں۔ تو اگر نہ بھی دیتا، تو کسی اور مخلوقات میں ہمیں پیدا کر دیتا، ہم تب بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو بڑی ہی زبردست نذیر اکبر آبادی صاحب کی لکھی ہوئی یہ حمد ہے۔ اس کے تمام اشعار اور ان کی تشریح میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، نعت۔ نعت کے جو شاعر ہیں وہ ہے مولانا ظفر علی خان صاحب، پیج نمبر 112 پر آپ کو یہ مل جائے گی۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔
حمد اور نعت کا فرق تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا. حمد وہ ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کی جاتی ہے، اور نعت وہ شاعری ہوتی ہے جس میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کو بیان کیا جاتا ہے. پہلا شعر دیکھیے. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، یعنی دنیا میں آنے کے بعد ایک مسلمان کی جو تمنا ہوتی ہے، یا انسان کا جو دل ہوتا ہے، وہ جو زندہ ہوتا ہے، اس کو جو زندگی ملتی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک سے. یعنی انسان دنیا میں جب آنکھ کھولتا ہے اور وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو محمد الرسول اللہ کی وجہ سے لا الہ الا اللہ کی پہچان ہوئی. دنیا میں ایمان سب سے زیادہ اور سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو ایمان ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو انسان کی انسانیت کو جو زندگی ملی، انسانیت کو جو حیات ملی، یا انسانیت جو زندہ ہے، وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بدولت ہے. ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. ایک مسلمان کی جو ساری کی ساری دنیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہے، کیونکہ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. وہ شعر آپ نے سنا ہوگا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. تو یہ ساری کائنات، ساری جو دنیا ہے، یہ فقط جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے ہمارے سے وجود میں آئی. یہ ابھی آگے میں آپ کو مزید اس کی وضاحت دیتا ہوں. پھوٹا جو سینہ شب تار الست سے، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ سینہ شب تار الست کیا ہے. شب کہتے ہیں رات کو، تار کہتے ہیں پیغام کو، اور الست کیا ہے. یہ دیکھیے حدیث پاک کا مفہوم یہاں بیان کیا جا رہا ہے. عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو اپنے سامنے طلب فرمایا اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں. تو وہاں پر توحید کی گواہی لی گئی. تو تمام روحوں نے کہا کہ بالکل آپ جو ہے وہ ہمارے خدا ہیں، ہمارے معبود ہیں، تو ہی ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے. تو وہ جو عقیدہ توحید کی بازگشت ہوئی اس رات کو، شب تار الست، وہ رات کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے اپنی وحدانیت کا اقرار کروایا، وہ رات شب تار الست ہے. تو اس رات جو عقیدہ توحید کا جو نور ہے، جو پھوٹا، جو پھیلا، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو. اس نور اولی کا جو اصل اجالا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے کہ جب آپ کائنات میں آئے تو عقیدہ توحید پوری دنیا کے اندر پھیل گیا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ توحید کا پیغام در در جو ہے وہ ایک ایک گھر میں داخل ہوگا اور ہر شخص جو ہے اسے قبول کرے گا. سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو. سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا. یہ حدیث مبارکہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لولا لما خلقت الافلاق، اگر اے محبوب آپ نہ ہوتے تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا. آپ نہ ہوتے تو نہ یہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ شجر ہوتے، نہ حجر ہوتے، نہ اس کائنات میں کوئی مخلوق ہوتی، نہ کوئی سیارہ ہوتا، نہ کوئی انسان ہوتا. بلکہ خدا بھی ایک چھپی ہوئی ذات تھی، ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. تو جب میں نے یہ چاہا کہ لوگ مجھے پہچانیں، لوگ مجھے جانیں کہ خدا بھی کوئی چیز ہے، خدا کی بھی کوئی ذات ہے، خدا کی بھی کوئی موجودگی ہے، اس کا وجود ہے، تو میں نے محبت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا، اس کے نور کو تخلیق فرمایا، اور پھر میں نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا. تو وجہ تخلیق کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے. آپ کی وجہ سے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا. تو سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو. ہر چیز کی غایت، ہر چیز کا سبب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جس کی نہیں نظیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اس کی کوئی دوسری مثال ہے ہی نہیں، آپ جیسا کوئی دوسرا پیدا ہی نہیں کیا گیا، تو ان کی مثال، ان کی نظیر کائنات میں کسی اور میں مل ہی نہیں سکتی۔ گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار یثرب و بطحا تم ہی تو ہو۔ قرآن مجید کا مفہوم ہے، اس کی آیت ہے، ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اے انسانیت، تم جہنم کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، تم جہنم کے گڑھے میں گرنے ہی والے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان اپنے رسول کو بھیج لیا، اور اس رسول نے ہاتھ سے پکڑ کر اس گرتی ہوئی انسانیت کو جو دوزخ کے گڑھے میں گر رہی تھی، اس کو اس دوزخ کے گڑھے میں گرنے سے نکالا اور اس کائنات کو توحید کے نور سے منور کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت لوگوں کو کرائی اور انہیں بتایا کہ برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کا راستہ کیا ہے، اچھائی کا راستہ کیا ہے۔ گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار یثرب و بطحا وہ تم ہی تو ہو۔ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ یعنی وہ مقام کہ جس مقام تک پہنچنا حضرت جبرائیل کے بس میں بھی نہیں، اگر یہ حضرت جبرائیل سدرۃ المنتہا سے آگے جائیں تو ان کے بھی پر جل جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس مقام تک کسی کو رسائی دی، کسی کو وہاں تک معرفت دی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج اپنے قرب خاص میں بلایا اور وہاں پر اپنا جلوہ دکھایا، اور جو کچھ عطا فرمانا تھا وہ وہاں عطا فرمایا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، تو اسی کو یہاں پر بیان کیا۔ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ بہت زبردست نعت یہ لکھی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کی گئی۔ تو یہاں سے ہم نے آغاز کیا ہے حصہ شاعری کا، حصہ نظم کا۔ حمد اور نعت ہم نے آج کمپلیٹ کی۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔